بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے مضارع کے 14 الفاظ میں سے 2 پڑھ لیے ہیں۔ یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، یکتبانی لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ 2 مرد۔ ان کے بنانے کا طریقہ بھی، ان کی علامتیں بھی۔ تو آج کا سبق ہمارا تیسرا لفظ ہے مضارع کا یکتبون، جس کا ترجمہ ہے لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد۔ سامعین، ہم نے ماضی کا جو تیسرا لفظ پڑھا تھا وہ تھا کتبو۔ ماضی کا پہلا لفظ تھا کتبہ۔ ہم نے وہاں صرف واو بڑھائی تھی تو جمع کا لفظ بن گیا کتبو، ان مردوں نے لکھا۔ بعین ہی یہاں بھی وہی ذہن میں رکھیں گے، یکتبو مضارع کا جو پہلا لفظ ہے لکھتا ہے یا لکھے گا، اس کے آخر میں واو لگا دیں۔ اور ہم نے جو ایک اضافی بات پڑھی تھی کہ یہاں مضارع میں نون آتی ہے آخر میں علامت کے بعد، تو نون زبر نا، واو اور نون، یہ جمع کا لفظ بن جائے گا۔ اب ہوگا یکتبون، لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ سب مرد، جمع مذکر غائب۔ علامت ان کی جمع کی وہی ہے، جمع مذکر غائب کی علامت وہی ہے جو ہم نے ماضی میں پڑھی تھی واو، اور یہاں بھی واو ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں واو کے بعد نون کا اضافہ ہے، وہاں نون کا اضافہ نہیں تھا۔ اور جس طرح ہم نے وہاں پہلے لفظ کے آخر میں واو بڑھائی، جمع بن گیا، یہاں بھی مضارع کا جو پہلا لفظ ہم نے یکتب پڑھا ہے اس کے آخر میں واو لگا دیں گے اور نون زبر والا، تو یہ جمع کا لفظ بن جائے گا۔ تو الحمدللہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یہ 3 لفظ ہمارے سامنے آ گئے۔ پہلا یکتبو، دوسرا یکتبانی چونکہ تثنیہ ہے آخر میں الف ہے، اور تیسرا یکتبون۔ تو یہ الفاظ جب ہم بار بار دہرائیں گے، یکتبو، یکتبانی، یکتبون، وہ ایک مرد لکھتا ہے، وہ 2 یا وہ سب، تو اس حوالے سے مذکر غائب کے جو 3 لفظ تھے وہ ہمارے سامنے واضح ہو گئے۔ سامعین، اسی طرح ہم ان کی مثالیں اور بھی دے سکتے ہیں، جیسے ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، یضربون، وہ مارتے ہیں یا ماریں گے، یعلمون، وہ جانتے ہیں یا جانیں گے۔ تو ان سب کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے لیے جو دلچسپ اور اہم بات ہے، ہم نے جو ابتدا میں جس چیز کا اعادہ کیا تھا کہ ہمارا مقصد گرامر سے قرآن شریف کے الفاظ کو دیکھنا ہے، اس وقت ہمارے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 146/2، آپ نے قرآن مقدس کھول کے وہ ان الفاظ کو دیکھنا ہے، اور جو ہم نے گرامر پڑھی ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق پھر ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعرفونہ، یعرفون۔ اب آج کا لفظ ہے ہمارا سبق یکتبون، تو ہم نے یکتبون کا ترجمہ پڑھا ہے کہ لکھتے ہیں یا لکھیں گے۔ یعرفون کا مطلب وہ پہچانتے ہیں، عارف کا معنی پہچاننے والا، یعرفون وہ پہچانتے ہیں۔ ہو، یعرفون کے بعد ہو ضمیر ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کی ہے، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہو۔ تو یعرفون ہو، آپ یہ لفظ پڑھ کے اس کا ترجمہ کریں کہ وہ پہچانتے ہیں ان کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما
کاف حرف جارہ ہم نے پڑھا تھا، طرح، جیسا، اور ما موصولہ جو اب کما یعرفون جیسے، یعرفون پھر وہ جمع کا لفظ آ گیا مضارع کا، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم، یہ ابناءہم وہی ضمیر والا کتابہ، کتابہما، کتابہم اپنے بیٹوں کو، گویا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، وہ حرف عطف آ گیا، انا حرف مشبہ بالفعل کہ بے شک، فریقاً کا معنی گروہ، من حرف جارہ، ہم وہی جمع مذکر غائب کی ضمیر، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لیکتمون، لام تاکید کا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، تو یکتمون پھر تیسرا لفظ آ گیا ہمارا، یکتبون وہ چھپاتے ہیں، الحق کا، حق کو، وہم یعلمون، وہ کا معنی اور، ہم کا معنی وہ، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ تو گویا آج کے ہمارے اس سبق میں ایک ہی آیت میں، قرآن مقدس کی ایک آیت میں، یہ جو ہم نے یکتبون کا لفظ پڑھا ہے جس کا تعلق جمع مذکر غائب کے ساتھ ہے، یعرفون بھی وہی ہے، اگلا یعرفون بھی وہی ہے، یکتمون بھی وہی ہے، یعلمون بھی وہی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ مزید اللہ تعالی ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ اسی طرح سامعین دوسری آیت سورۃ مطففین میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اب فا کا معنی پس، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اليوم یہ اسم ہے دن، الذین اسم موصولہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، آمنو یہ کتبو کی طرح یہ ماضی کا تیسرا جمع مذکر غائب، من حرف جارہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، الکفار اسم ہے، الف لام شروع میں یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا فا سے لے کر کفار تک الحمدللہ جو ہم نے پہلے گرامر پڑھی ہوئی ہے سبق، یہ تمام الفاظ اس میں آ گئے ہیں۔ ایک نیا لفظ تھا یضحکون، اب ہمیں اس کا مطلب مفہوم شاید نہ آتا ہوگا کہ یضحکون کا تعلق فعل ماضی کے ساتھ ہے یا مضارع کے ساتھ ہے، تو آج ہم نے پڑھا ہے یکتبون، یضحکون، تو جمع مذکر غائب، وہ ہنسیں گے، یعنی ایمان والے جب کافروں کو دیکھیں گے قیامت کے دن تو وہ ان کے حالات کو دیکھ کر وہ خوش ہوں گے، وہ ہنسیں گے، تو یضحکون ہنستے ہیں یا ہنسیں گے وہ سب مرد۔ تو اس حوالے سے سامعین یہ ہمارے سامنے کچھ قرآن مقدس کی آیات ہیں، اور یہ آج کا ہمارا لفظ یکتبون ہے، اور انشاءاللہ ہم اس طرح پریکٹس کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔